بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کے سامنے مقدمۃ العلم کو ذکر کیا، یعنی علم نحو کی تعریف، علم نحو کا موضوع اور علم نحو کی غرض و غایت، اور ساتھ ہی ہم نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ ان تینوں چیزوں کے ساتھ اگر دو چیزیں اور بھی سمجھ لی جائے، معلوم کر لی جائے، تو اس کے اندر حسن میں دو بالگی پیدا ہو جاتی ہے، ایک مدون کا تعارف اور ایک مصنف کا تعارف۔ تو اسی کے پیش نظر گزشتہ سبق کے اندر ہم نے مدون کا تعارف ذکر کیا۔ اب ہم آج اپنے سبق کا آغاز مصنف کے حالات اور مصنف کے تعارف سے کرتے ہیں۔ چنانچہ صاحب کافیہ علامہ ابن حاجب کے مختصر حالات کچھ اس طرح ہیں کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی عثمان ابن عمرو ابن ابی بکر ابن یونس، یہ پورا آپ کا نام ہے، عثمان ابن عمرو ابن ابی بکر ابن یونس۔ کنیت ابو عمرو ہے اور لقب جمال الدین ہے۔ آپ کے والد امیر عز الدین موسک صلاحی کے دربان تھے۔ دربان کو عربی میں حاجب کہتے ہیں، اسی لیے آپ ابن حاجب سے مشہور ہوئے۔ مصر کے صوبہ قوسیہ کی بستی اسنا میں سن 570 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم قاہرہ میں پائی۔ کم سنی میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا اور قرأت سماع آپ نے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ پھر دیگر علوم جیسے فقہ، ادب وغیرہ میں ٹھوس استعداد حاصل کرنے کے بعد دمشق جا کر جامع دمشق میں فقہ مالکی میں ایسا تبحر حاصل کیا کہ مرجع خلائق بن گئے۔ آپ بلند پایہ فقیہ، اعلی مناظر، بڑے دیندار و متقی، معتمد و ثقہ، متواضع اور تبحر علمی میں اونچا مقام رکھتے تھے۔ جامع دمشق میں ایک زمانے تک درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد مصر آئے اور مدرسہ فاضلیہ میں صدر مقرر ہوئے۔ آپ کو شعر و شاعری کا بھی اچھا ذوق تھا۔ آپ کو علم نحو میں اس درجہ عبور تھا کہ اپنی مختلف کتابوں میں نحو کے مسائل عام نحویوں کے خلاف لکھے ہیں اور بعض عام قواعد پر ایسے اشکالات وارد کیے ہیں کہ ان کا جواب ممکن نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نحو، صرف، فقہ، اصول فقہ وغیرہ میں نہایت عمدہ اور نفیس کتابیں تصنیف فرمائی ہے۔ علم نحو میں کافیہ اور علم صرف میں شافیہ آپ کی معرکۃ الآراء اور نہایت ہی مشہور و مقبول تصانیف ہیں۔ آپ نے خود ان دونوں کتابوں کی عربی زبان میں شرح بھی لکھی ہے، اور آپ کی یہ جو کافیہ ہے جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، علماء نے اس کو اتنا پسند کیا ہے کہ 40 سے زیادہ اس کی شروحات لکھی گئی۔ ابن خلقان کہتے ہیں کہ آپ کی تمام تصانیف نہایت ہی عمدہ اور مفید ہیں۔ آخر میں مستقل قیام کے ارادے سے اسکندریہ آئے، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد 26 شوال سن 546 ہجری بروز جمعرات آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور باب البحر سے باہر شیخ صالح ابن ابی اسامہ کی قبر کے پاس دفن کیے گئے۔ یہ ہے مصنف علام
علامہ ابن حاجب کے مختصر حالات، خصوصیت سے اس میں حالات کے اندر نام، والد کا نام، کنیت اور تاریخ پیدائش اور مشہور ان کی کتاب یا ان کے اساتذہ اور تاریخ وفات، یہ اہم ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہم باقاعدہ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم کتاب شروع کریں، اللہ کی مدد کو شامل حال کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جو مشہور دعا ہے کتاب شروع کرنے سے پہلے، ہم اسی کو اللہ سے مانگ لیتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد مفرد مفردا۔ آج کے ہم اس سبق میں کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صاحب کتاب علامہ ابن حاجب نے اپنی اس کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمائی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے اقتداء بالقرآن الکریم، یعنی قرآن مجید کی اتباع کرتے ہوئے، اس لیے کہ قرآن مجید کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے۔ دوسری وجہ اقتداء بالحدیث النبوی الشریف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ ہر عظیم الشان کام جس میں بسم اللہ سے ابتدا نہ کی جائے وہ ناقص ہوتا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کسی کے پاس والا نامہ بھیجا جاتا تو آپ اس کی ابتدا بسم اللہ سے کرواتے۔ اسی طریقے سے سلف صالحین کا اتباع کرتے ہوئے کہ سلف صالحین اور اکابر نے جتنی کتابیں لکھی ہے انہوں نے اپنی کتابوں کی ابتدا میں بسم اللہ ہی لکھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف علام نے قرآن کریم کی اور حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے اور اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی کتاب کی ابتدا بھی بسم اللہ سے کی ہے، تو کامل اتباع کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں جہاں بسم اللہ ہے اس کے بعد الحمدللہ بھی ہے، اور جہاں حدیث شریف میں بسم اللہ سے شروع کرنے کا ذکر ہے تو وہاں پر الحمدللہ سے شروع کرنے کا بھی ذکر ہے۔ جیسے کہ حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اقطع۔ تو صرف مصنف علام نے بسم اللہ پر اکتفا کیوں کیا، الحمدللہ کیوں ذکر نہیں کیا؟ ایک مشہور اعتراض ہے، اور اس کے متعدد جوابات دیے گئے، بہت سے جوابات دیے گئے۔ ہم ان سب جوابات سے اعراض کرتے ہوئے ایک نہایت ہی عمدہ جواب دیا گیا ہے، وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ اور جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت ایک ہی ہے لیکن متعدد الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ جیسے کسی روایت میں آیا ہے، جیسے علامہ سیوطی نے جو ذکر کی ہے روایت، اس میں بسم اللہ کا لفظ ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اقطع،
اور ابو داؤد شریف کے اندر الحمدللہ کا ذکر ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بحمد اللہ فهو اقطع، اور مسند احمد کے اندر بذکر اللہ کا لفظ ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بذکر اللہ فهو اقطع۔ تو ان تمام روایت کو جمع کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اصل مقصود اللہ کا ذکر ہے، خواہ وہ پھر تسمیہ کی شکل میں ہو یا حمدللہ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو۔ اب جب مقصود اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر ہے تو پھر مصنف نے جب تسمیہ سے اپنی کتاب کا آغاز کر دیا تو حدیث پر عمل ہو گیا۔ بہرحال یہ ایک اچھا جواب ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ مصنف نے اب بلا کسی تمہید اور بلا کسی مضمون کو طویل کرتے ہوئے مختصر الفاظ میں اب یہ کہہ لیجئے کہ نحو کے موضوع کلمہ اور کلام کو شروع فرما دیا۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد مفرد مفردا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، کلمہ اور کلام علم نحو کے دو موضوع ہے، ان میں سے مصنف نے کلمے کو کیوں مقدم کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ کلمہ بمنزل مفرد کے ہیں اور کلام بمنزل مرکب کے ہیں، اور مفرد یہ مرکب پر مقدم ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہہ لیجئے کہ کلمہ بمنزل جز کے ہیں اور کلام بمنزل کل کے ہیں، اور جز یہ کل پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے کلمے کو کلام پر مقدم فرمایا۔ قبل اس کے کہ ہم کلمے کے لغوی اصطلاحی تعریف کی طرف جائیں، الف لام کی ہم قسمیں پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ پھر سوال ہوتا ہے کہ الکلمۃ میں الف لام کون سا ہے؟ تو اس سوال کے جواب کی حل کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ الف لام کی کتنی قسمیں ہیں۔ اولاً الف لام کی دو قسمیں ہیں، الف لام اسمی، الف لام حرفی۔ الف لام اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں پر آتا ہے، جیسے الضارب، المضروب۔ یہ الذی اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے اس الف لام کو الف لام اسمی کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے الف لام حرفی، جو الف لام اسمی کے علاوہ ہو وہ حرفی ہے۔ اب الف لام حرفی کی دو قسمیں ہیں، الف لام حرفی زائد، الف لام حرفی غیر زائد۔ زائد کس کو کہیں گے؟ زائد وہ ہے جس کے حذف کرنے سے کلام کے جو مقصودی معنی ہیں اس میں کچھ کمی واقع نہ ہو، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک شعر ہے، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّهُ وَقُلْتُ لَا يُعْنِينِي، یعنی میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرا جو مجھے گالیاں دیتا ہے، تو میں وہاں سے سیدھا چلا جاتا ہوں اور دل میں کہتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں گالیاں دے رہا ہے تو کسی اور کو دے رہا ہے۔ تو یہاں وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ، یہ لئیم پر جو الف لام ہے یہ الف لام زائد ہے، اس لیے کہ آگے اس کی صفت یسبنی جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہی ہے، اور جملہ من حیث الجملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اب اگر اللئیم پر الف لام زائد نہ مانا جائے تو اس صورت میں یہ معرفہ ہونا لازم آئے گا، اور پھر موصوف صفت میں مطابقت باقی نہ رہے گی، اس لیے الف لام کو اللئیم کے الف لام کو زائد ماننا پڑے گا۔ تو یہ ہے الف لام زائد۔ اور الف لام غیر زائد کس کو کہتے ہیں؟ الف لام غیر زائد وہ ہے جس کے حذف کرنے سے معنی مقصودی میں خرابی لازم آئے، جیسے کہ الرجل قائم، ایک مثال ہے الرجل قائم۔ اب یہ دونوں لفظ آپس میں مبتدا خبر ہو رہے ہیں، اب الرجل کے الف لام کو حذف کر دیا جائے تو خرابی یہ پیدا ہوگی کہ مبتدا خبر کے بجائے یہ موصوف صفت بن جائیں گے۔ یہ کہہ لیجئے کہ مبتدا کا نکرہ ہونا لازم آئے گا،
حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، اور مبتدا خبر کی بجائے یہ موصوف صفت کی ترکیب ہو جائے گی۔ لہذا جو الرجل پر جو الف لام ہے یہ غیر زائد ہے۔ اب الف لام غیر زائد کی 4 قسمیں ہیں: الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد ذہنی، الف لام عہد خارجی۔ الف لام جنسی کس کو کہتے ہیں؟ الف لام جنسی وہ الف لام ہیں جس کے مدخول سے افراد مراد نہ ہو بلکہ ان افراد کی ماہیت اور صفات مراد ہو، جیسے الرجل خیر من المرأة میں الرجل اور المرأت پر جو الف لام ہے وہ الف لام جنسی ہے۔ افراد اور ماہیت کا فرق سمجھ لیجئے۔ فرد یہاں پر جو کہا گیا کہ مرد یہ عورت سے بہتر ہے، تو یہاں پر کوئی مخصوص مرد مراد نہیں یا کوئی مخصوص فرد مراد نہیں ہے کہ زید، عمر، بکر وغیرہ، بس ماہیت رجل یہ ماہیت مرأت عورت سے بہتر ہے، تو یہاں پر مرد اور عورت سے کوئی مخصوص فرد مراد نہیں ہے، یہاں پر ماہیت مراد ہے، اس کو بولتے ہیں الف لام جنسی۔ دوسرا ہے الف لام استغراقی، یہ وہ الف لام ہے جس کے مدخول سے تمام افراد مراد ہو، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہ الانسان پر جو الف لام ہے وہ الف لام استغراقی ہے، تمام انسان کو گھیرے ہوئے ہے کہ تمام انسان اس کے اندر شامل ہے، کہ قسم ہے زمانے کی تمام انسانیت خسارے میں۔ پھر آگے اس خسارے سے بچنے کے لیے اللہ نے جو چیزیں بیان کی ہے وہ آگے یہاں پر مخصوص صرف اتنا ہے کہ یہاں الانسان پر جو الف لام ہے وہ الف لام استغراقی ہے۔ الف لام تیسری قسم ہے الف لام عہد ذہنی، یہ وہ الف لام ہے جس کے مدخول سے بعض افراد مراد ہو اور یہ صرف متکلم کے ذہن میں ہو، سامع کے ذہن میں نہ ہو، یعنی متکلم کے ذہن میں وہ متعین ہو لیکن سامع کے ذہن میں متعین نہ ہو، جیسے کہ حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے بیٹوں سے انی اخاف ان یأکلہ الذئب، کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، تو یہ الذئب پر جو الف لام ہے یہ الف لام عہد ذہنی ہے۔ چوتھی قسم ہے الف لام عہد خارجی، یہ وہ الف لام ہے جس کے مدخول سے بعض متعین افراد مراد ہو، یعنی متکلم اور سامع دونوں کے ذہن میں وہ متعین فرد ہو، یعنی دونوں کو معلوم ہو کہ یہی فرد مراد ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولِ، کہ الرسول پر لفظ الرسول پر جو الف لام ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ فرعون ملعون نے کس نبی کی مخالفت کی تھی، کس رسول کی مخالفت کی تھی، تو الرسول پر جو الف لام ہے یہ متعین طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لہذا یہ الف لام کی 4 قسمیں ہو گئی: الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد ذہنی، الف لام عہد خارجی۔ اب ہمارے پورے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب کتاب نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے کیوں فرمائی، اس کے بارے میں آپ کو ذکر بتایا گیا، اور کلمے کو کلام پر مقدم کیوں کیا، اس لیے کہ کلمہ بمنزل مفرد اور کلام بمنزل مرکب کے ہوتا ہے، اور مفرد یہ مرکب پر مقدم ہوتا ہے۔ اس کے بعد الف لام کے اولاً 2 قسمیں، اسمی اور حرفی، پھر حرفی کی 2 قسمیں، زائد اور غیر زائد، پھر آخر میں غیر زائد کی 4 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔